جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائے تو لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے، لوگ اس کو قبول کریں اور اس کی عبادت شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ اتنے اچھے ہیں نہیں، اللہ ظاہر بھی ہو جائے گا تو ہمیں پھر بھی جو ہے نا اس پہ ہم نے سو اعتراضات کرنے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے جسے اللہ سمجھ نہیں نہ آیا، اس سے اللہ ظاہر ہو کے بھی جو ہے نا اس طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ اچھا، اس میں دیکھیں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اگر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دین میں تو پابندیاں ہیں۔ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ پر پابندیاں ہیں، ان پر عمل کرنا ہے ورنہ آپ کو سزا ملے گی۔ اور جن لوگوں نے دین قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کے پر بھی ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ جزیہ دیں گے اگر انہیں اسلامی ریاست میں رہنا ہے، انہیں اگر نہیں تو انہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین میں کہیں نہ کہیں کرائٹیریا تو سیٹ ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ اگر اللہ ظاہر ہو جائے تو پھر دین اختیار کرنا جبر میں چلا جائے گا، وہ لازمی ہو جائے گا سب کے لیے۔ تو اس لیے اللہ جو ہے وہ خود ظاہر نہیں ہوا، اور اللہ نے اپنی نشانیاں ظاہر کی کہ اسے قبول کر لیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائے تو پھر اگر ہم اسے نہیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ انبیاء ظاہر ہوئے، انبیاء اللہ کی آیت تھے، اللہ کی نشانی تھے، جب وہ لوگ انہیں قبول نہیں کرتے تھے تو ان کو جو ہے سزا دی جاتی تھی، بلکہ انہیں ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہ ہو کر ہم پہ جبر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ آزاد چھوڑا ہے، ہمیں کہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جو ہے اسے استعمال کر کے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اور پھر دیکھیں ایک اور ایگزامپل بھی ہے، ویسے اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کے کمپیریزن میں نہیں آ سکتا۔ ایک سورج ہے، سورج آپ کیا آپ مسلسل سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ سورج روز ظاہر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کی بینائی چلی جائے گی۔ اور سورج کا روشنی استعمال کی جاتی ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے، نہ کہ سورج پر نظر ٹکا کر اس کو دیکھا جائے۔ لیکن اگر سورج نہ ہو تو آپ کو چیزیں بھی نظر نہیں آئیں گی، یہی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے چیزوں کو۔ تو سورج سورس ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، انہی کو استعمال کر کے جو ہے وہ اللہ تک پہنچنا چاہیے، اللہ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر اللہ ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ جبر اختیار ہو جائے گا۔ تو اللہ جبر کرنا نہیں چاہتا اپنی مخلوق پر، اس لیے اس نے ہمیں یہ سوچ سمجھ کے لیے نشانیاں دے کر ہمیں آزاد چھوڑا ہوا ہے۔